خدا اے خدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دے دیں۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین علینا وعلیہم اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، ہمارے قاری عقیل صاحب دامت برکاتہم، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے انشاءاللہ آج کی رات 27ویں رات، اور اللہ کرے کہ شب قدر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ پھر ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات۔ لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، صحابی ہیں، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے وہ 27ویں رات کو میں نے دیکھا ہے۔ تو آج کی رات کیوں 27ویں رات ہے، اس سے پہلے کہ وہ رات آئے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے۔ بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے۔ اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔
تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے، بولو اللہ کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے اوپن بات، اللہ کو کسی کا ڈر، اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا، کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں۔ بولو 4 عذابوں میں سے، سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں۔ کون سے 4 عذاب؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، گنو گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں، آسمانوں سے۔ اچھا بتاؤ اللہ آسمانوں سے پتھر مارے ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بچنے والا؟ اچھا یہ تو کم ہے۔ دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برساؤں گا، آسمان سے آگ برساؤں گا۔ تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا۔ بھوکم سمجھتے ہو؟ زلزلہ، ارتھکویک کیا ہوتا ہے؟ اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا اور اللہ کو کوئی روکنے والا، ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے آگ برسائے، زمین میں زلزلے آئے، اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی، اور اسی پانی میں اللہ ڈبا دے۔ تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر؟ 4۔ نہیں پھر بولو نا اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر، پھر بولو آسمان سے آگ، پھر بولو زمین میں زلزلہ، اور پھر بولو پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں ڈبو دینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں، کہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برسا دے وے، آسمان سے پتھر برسا دے وے، زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے، تو مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کو غصہ آئے گا۔ تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟
بھئی کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے، اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے، اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے، اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے۔ کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے۔ کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، بولو تھوڑی دیر خاموش رہے، کیونکہ وحی آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا ہو رہی ہے؟ وحی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، وہ اگر بندہ بندی کر لے، بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر دے۔ کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، پتھر آئیں گے، آگ آئے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا، تو کچھ تو ہو اللہ کے رسول، آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم، اب پڑھنا شروع کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے، اللہ غصہ نہیں کریں گے، بولو اللہ غصہ، آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے، اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا۔ ایک کام کریں گے، کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، جیسے ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ میرے پیاروں، ہم لوگ قرآن، ہمارا ٹائم اتنا بیکار۔ یہ رمضان میں بھی یہ رحمت کا عشرہ نا، مغفرت کا عشرہ کیسا گیا؟ ابھی آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، بے شک ہے، اور اللہ کا احسان ہے، سب مدد کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ہم کو ایک فکر، آکسیجن سعودی والے نے دیا، کومنٹس پہ کومنٹس آ رہے ہیں، ہمارے محمد کے ملک سے آکسیجن آیا، بے شک آیا، اللہ کا احسان ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹائم برباد کرنے کا۔ وہ سعودی والے ہم کو پوچھے تھے، ہم میں سے کسی کو سعودی والے نے پوچھا تھا بھیجوں آکسیجن؟ ہاں پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا، معلوم ہوا ہماری چلتی۔ اچھا وہ ٹینکر آیا، اس پر ریلائنس والے نے اسٹیکر لگایا، اس پر دھوم مچایا، کیوں؟ ہم کو کسی نے بولا کہ اسٹیکر جا کے دیکھ؟ بھائی ہماری اتنی پہنچ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے بات کریں، سعودی سے بات کریں، کیوں آکسیجن آیا؟ کیوں آکسیجن آیا؟ ارے اس سے اچھا یہ کرتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ کیا ضرورت ہے، اللہ یہ بیماری دور کر دے، آکسیجن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو بتاؤ یہ فائدے والا کام تھا کہ نہیں تھا؟ اور آکسیجن محمد کے شہر سے آیا تو ہمارے سب کے موبائل نے طوفان مچایا۔ ابھی آکسیجن محمد کے شہر سے آیا، 1400 سال پہلے نماز آئی ہے، محمد کے شہر سے نماز آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے شہر سے قرآن آیا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے شہر سے کپڑا کیسا پہننا وہ آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے شہر سے یہ آیا ہے کہ زندگی کیسے گزار، وہ زندگی گزارنا محمد کے شہر سے آیا، وہ نہ پتہ چلا، کپڑوں کا پتہ نہ چلا، آکسیجن کے لیے چلائے جا رہا ہے جو ابھی آیا ہے۔ کلمہ والے تو نے محمد شہر کی، محمد اور محمد کے شہر کی کون سی عزت کو باقی رکھا ہے؟ میں میری بات غلط بول رہا ہوں؟ میں قرآن پاک بہت بڑا کلام ہے، بولو بہت بڑا، کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ دعا کرے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ ایک بہت بڑے مفسر اور محدث، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، علماء نے سنا ہوگا، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، صرف آپ ابن جریر یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ ابن
جریر. اگر آج بھی کتابیں اٹھاؤ گے تو ان کی تفسیر والی کتاب ملے گی, ان کی حدیث والی کتاب ملے گی. یعنی انہوں نے باقاعدہ سندوں کے ساتھ حدیثیں لکھی ہے, باقاعدہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے, اور اللہ نے ان کو علوم سے مالا مال کیا, اللہ نے مال و دولت سے مالا مال کیا, اور بہت بڑے حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجوید, مدرس سب تھے. کون بولو؟ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ. ابن جریر طبری. میں صرف اتنی بات ان کی بتاؤں, وہ فرماتے کہ ہم 3 بھائی تھے. وہ فرماتے ہم کتنے بھائی تھے؟ 3 بھائی. چھوٹے بھائی تھے, 3 چھوٹے تھے ہم لوگ, کوئی 8 سال کا, کوئی 9 سال کا, کوئی 10 سال کا. ہم 3 بھائی تھے, اور ہم کو ہمارے گھر والوں نے مدرسے میں بھیجا. اب اس زمانے میں گھر ہوتا تھا, وہاں سے پیسہ دے دیا بچوں کو اور مدرسے بھیج دیا. کہا وہ مدرسے میں بہت سارے بچے ہوتے, وہ کوئی ہال نہیں ہوتا, ایسے ہی راستے پر بیٹھ جاتے, اور مولانا آتے, اور مولانا کا کام صرف پڑھانا ہوتا. سبق سنا اور سبق پڑھایا. مولانا یہ نہیں پوچھتے کہ تو کھانا کہاں کھائے گا, تو پانی کہاں پیے گا, تو رات کہاں گزارے گا, تیرے صابن کا کیا ہوگا, تیرے تیل کا کیا ہوگا. آج جو ہمارے یہاں بورڈنگ سسٹم ہوتی ہے نا, اس میں بچوں کا کھانا بھی ہے, بچوں کے کپڑے بھی ہے, بچوں کا پینا بھی ہے, بچوں کا صابن بھی ہے, بچوں کا تیل بھی ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا. اب یہ چھوٹے 3 بچے, بولے ابن جریر فرماتے ہم کتنے بھائی تھے؟ 3 چھوٹے. ہم آ گئے, پڑھنے کے لیے آ گئے. مولانا روز ہم کو آ کے پڑھاوے اور چلے جاوے, پڑھاوے اور چلے جاوے, پڑھاوے چلے جاوے. کہتے ہیں پیسہ ہمارا ختم. اب صرف اتنا پیسہ تھا کہ واپس ہم اپنے گھر جا سکتے, باقی دوسرا پیسہ. تو کہتے ہیں ہم مولانا کے پاس گئے, اور مولانا کو جا کے بولے. وہ تینوں بھائی گئے مولانا کے پاس کہ مولانا پیسہ ختم ہو گیا, اب صرف گھر جانے جتنا پیسہ ہے, اس سے کل سے ہم پڑھنے آئیں گے نہیں, اور آپ کو ہم 3 کو پڑھانا نہیں. تو مولانا بھی کس کا خیال رکھے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ملاقات کر لی, ٹھیک ہے تم جاؤ, جب تمہارے پاس پیسوں کا انتظام ہوئے تب آنا. کیونکہ اس وقت کھانے کا انتظام مدرسہ کرتا نہیں تھا, پینے کا انتظام بھی نہیں, کوئی رہنے کا انتظام نہیں. یہ تینوں بچے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹھیلی اٹھائے اور جب جانے لگے تو ایک کریانے کی دکان, گروسری شاپ, یہ اناج گلے کی دکان, اور وہ ہندو کی دکان. اس نے دیکھا کہ 3 چھوٹے بچے جا رہے. کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ہمارا پیسہ ختم ہو گیا, ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنے گھر جاوے, باقی ہمارے پاس کھانے کا, پینے کا, رہنے کا کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں. اور ہم کو اس وقت بھی بھوک لگی ہے, لیکن اگر کھانا کھا لیں گے تو پھر گھر جانے کے لیے ہم کو تھوڑا پریشان ہونا پڑے گا, اس لیے گھر جا کے جو ہوگا گھر جا کے کریں گے. وہ کریانے کی دکان پر کون بیٹھا ہے؟ ہندو بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے آپ لوگ جاؤ, پڑھنے جاؤ, تمہارا جتنا کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, صابن کا, تیل کا, یا جو بھی خرچ ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ تینوں بچے کہتے ہیں نا, ہم اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں, ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, اور تم تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہو, تم تو ہمارے نبی کو مانتے بھی نہیں ہو, تم تو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہو. ہم تمہارا پیسہ لے کر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھے, ہم قرآن کو پڑھے. نا ہم کو جانے دو, ہم جا رہے. اس نے بہت, وہ ہندو بیپاری تھا, بہت سمجھایا, مگر انہوں نے کہا, آخر میں اس نے کہا ایک کام کرو, قرض لے لو, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تو یہودیوں سے بھی قرض لیتے تھے, عیسائیوں سے بھی قرض لیتے تھے, تم ہم سے قرض لے لو, جب تمہارے پاس پیسہ آئے ہم کو دے دینا, لیکن جاؤ تمہارا جو قرآن پڑھتے ہو نا, قرآن پڑھو. انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے. اب وہ تینوں چھوٹے بچوں نے, 8 سال, 9 سال, 10 سال کے بچوں نے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد جہاں ان کو اپنا پیسہ رکھنا تھا وہاں پیسہ رکھا, اور پڑھائی شروع کی. اور الحمدللہ ابن جریر, ان 3 بچوں میں سے ایک بچے ابن جریر فرماتے, اللہ کا کرم, ہم تینوں بھائی حافظ قرآن ہو گئے. بولے ہم تینوں بھائی حافظ قرآن ہو گئے. کہتے حافظ قرآن ہو گئے, اور وہاں ہمارے گھر پر پتہ چلا کہ ہم حافظ قرآن ہو گئے, تو وہاں سے پیسے بھی آئے. بولے وہاں سے, اس زمانے میں وہ آنے جانے والوں کے ساتھ پیسے بھیج دیا کرتے تھے. کہا پیسہ کیا, ہم سیدھے حافظ قرآن ہو گئے, اب تو ہماری تعلیم مکمل ہو گئی, یہاں ہم حفظ کرنے کے واسطے آئے تھے. کہتے ہم نے وہ پیسے لیے, وہ ہندو بیپاری کے پاس گئے, اور کہا بھائی تیرا جو قرض تھا لے, یہ قرض چکانے کے واسطے ہم. تو اس نے کہا میں نے قرض نہیں دیا تھا, وہ تو تم مانتے نہیں تھے, میں نے تو ہدیہ ہی دیا تھا, پریزنٹ تھا, قرضہ تھوڑی تھا کہ واپس. تو یہ تینوں بچے, نا ہم ایسا پیسہ نہیں لیں گے آپ کا. ہم خیر بہت دیر تک بات چلتی رہی. تو وہ ہندو بیپاری کیا کہتا ہے, ایک کام کرو, ابھی بہت سارے کسٹمر ہیں, بہت سارے گراہک آئے ہوئے ہیں, کل بات کریں گے, تم جاتے جاتے مجھ سے بات کرنا, اور تم کہیں گے تو میں پیسہ لے لوں گا, بات ختم ہو جائے گی. خیر یہ تینوں بچے واپس اپنی جگہ پر گئے, وہ اپنی دکان میں. رات کو, آدھی رات کو وہ ہندو بیپاری یہ تینوں بچوں کو ڈھونڈتا پہنچا,
جہاں یہ رہتے تھے ان کو تینوں بچوں کو اٹھایا, کہا اٹھو اٹھو. یہ تینوں بچے 8 سال 9 سال 10 سال, لیکن بولو نا ماشاءاللہ سب کے سب قرآن کے حافظ ہو گئے. جیسے ان 3 بچوں کو لے کہا تمہارے مولانا کے پاس لے کے چلو, تمہارے جو مولانا جو تم کو پڑھاتے, وہ تینوں بچے مولانا کے پاس لے گئے. آدھی رات کو مولانا کہنے لگے تم کیوں ہمارا, کہا وہ ہندو کہتا کلمہ پڑھوا دو نا مجھے, یہ کلمہ پڑھوا دو نا, رو رو کے کلمہ. تو مولانا کہتے نہیں کیوں کلمہ کیوں پڑھواؤ, کہا تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے تھے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تو نے میرے مہمانوں کو کھانا کھلایا, میرے 3 مہمانوں کو تو نے کھانا کھلایا, ان کے لیے پینے کا انتظام کیا, ان کے رہنے کا انتظام کیا. وہ ہندو بیپاری کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھوا دو, اللہ کے رسول میرے خواب میں آئے اور کہا تو نے میرے 3 مہمانوں کا انتظام کیا نا. میں نے یعنی نبی فرماتے میں نے خود اللہ سے سفارش کی, اللہ اس کا جہنمیوں میں سے نام نکال کر جنت والوں میں بنا دے, اس کو ایمان دے دے. کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑھا دو, میرے نبی نے مجھے کہا ہے کہ میں ایمان والا ہو گیا. خیر کلمہ پڑھ لیا, بولو کلمہ پڑھ لیے, ہو گیا معاملہ ہو گیا. یہ تینوں بچے گئے, پھر اس کے بعد میں اور پڑھے جس میں ابن جریر طبری جو کہتا ہوں وہ اپنے وقت کے امام بن گئے, بڑے ہو کر اپنے وقت کے مفسر بن گئے, محدث بن گئے, ایک خطیب بن گئے, ایک بڑی مسجد کے امام بن گئے اور سبق حدیث اور قرآن کا پڑھانے والے بن گئے. یہ ابن جریر فرماتے کہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور میں پورے مجمع کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے لیے پہنچا. میں نے کعبے کے پاس ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو بہت رو رہا تھا. یہ کہتے میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی تھا جو ایمان لایا تھا. کہتے میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مجھے نہیں پہچانے. میں نے کہا آپ مجھے نہیں پہچانو گے کیونکہ آپ نے مجھے 10 سال کی عمر میں دیکھا تھا, لیکن میں آپ کو پہچان گیا. اب وہی ہے نا, جب ان کو کہا کہ اچھا تو اتنا بڑا امام ہو گئے, تم تفسیر کے امام ہو گئے, تم حدیث کے امام ہو گئے. وہ بوڑھے میاں کھڑے ہوئے اور ایسے گلے لگے اور گلے لگ کر کہا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, تم 3 بچوں کی وجہ سے اور تمہارے قرآن کی برکت سے مجھے ایمان بھی ملا. اور کہا سچ بتاتا ہوں کعبہ میرے سامنے ہے, کتنی مرتبہ میرے نبی سے رات کو باتیں ہوتی ہیں. کیا تم لوگوں کو میں نے پڑھا دیا قرآن کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتنی مرتبہ نبی کی خواب میں زیارت کرائی, نبی نے کتنی مرتبہ مجھے کہا کہ تو جنت میں جائے گا, نبی نے کتنی مرتبہ مجھے کہا کہ تیرا ایمان آسمانوں پر قبول ہو گیا ہے. اور پھر کہا میں اپنے گھر کے 13 افراد کو لے کر آج حج بیت اللہ کے واسطے آیا ہوں. تو میرے پیاروں جو قرآن کا احترام کرے سب سے پہلے اللہ کفر سے نکال کر ایمان دے دیتا ہے, جہنمیوں سے نام کاٹ کر جنتی بنا دیتا ہے. اور پیارے نبی کا خواب میں بار بار دیدار ہوتا ہے اور اتنا دیدار ہوتا ہے کہ دیدار ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ تک جانا نصیب ہو جاتا ہے. میرے پیاروں یہ قرآن ہم نے کیا کیا قرآن کا بھائی, ایسا امام نہیں ملے بھائی, ایسے پڑھنے والے نہیں ملیں گے بھائی. آج ہم پہلا وہ زمانہ تھا کہ وہ پیاسے جو ہوتے تھے نا, پیاسے وہ کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے. آج کنواں ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہیں. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دیکھو اب بڑی رات آ جائے گی, بڑی رات آئے گی, اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. شب برات بے شک بہت بڑی رات ہے, لیکن اس کا تعلق شعبان سے ہے. یہ وہ بڑی رات ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے. اور شعبان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ, یہ رمضان ڈائریکٹ اللہ کا مہینہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور بولو رمضان. میرے پیاروں یہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے, ایسے ہی ہمارے گھر میں آ گیا. ہاں ہم کو تو کتنا 100 150 200 روپیہ, ہاں بڑا اچھا چمکتا لو تو 1000 روپیہ لا کے گھر میں رکھ. ہمارے گھر میں 3 قرآن ہے, 3 قرآن. پڑھتا کون ہے گھر میں, کس کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن ایسے ہی ہمارے گھر میں آیا. ارے میرے پیاروں کبھی محبت سے قرآن کو رکھو اور دیکھو اس میں ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے, اس میں حضرت فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے ہیں, اس میں صحابہ کرام کے تن من دھن کی قربانی چھپی ہوئی ہے. میرے دوستو وہ صحابی کو کیسے بھولیں گے
جب احد میدان کا اعلان ہوتا ہے، کون سے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے؟ احد میدان میں، اور اعلان ہوتا ہے، زبردست اعلان مدینے میں ہوتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اعلان ہوتا ہے، او صحابہ آؤ، احد میدان میں آؤ، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے جیسا ایسا بائنڈنگ والا قرآن نہیں تھا، ویسے چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے جس پر قرآن لکھا ہوتا۔ وہ صحابی کا نام سب لوگ یاد رکھنا، یہ مسجد قباء والے حضرت عتبہ، کیا نام؟ عتبہ، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، یعنی عتبہ ان کا نام تھا۔ تو وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے، اور یہ اعلان ہو رہا ہے احد میدان میں آؤ، احد میدان میں آؤ، اور یہ روئے جا رہے قرآن پڑھ رہے اور روئے جا رہے۔ ان کا 8 سال کا لڑکا سامنے ہے، کتنے سال کا لڑکا؟ نام ہے بشیر، بولو کیا نام ہے؟ بشیر۔ اب وہ 8 سال کا لڑکا، اور ماں نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، بولو ماں نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے جس کی ماں نہ ہو تو باپ ہی باپ بھی ہے اور باپ ہی ماں بھی ہے۔ تو وہ 8 سال کا لڑکا اپنا کھیل رہا ہے، 8 سال کا لڑکا، لیکن دیکھ رہا ہے کہ ابا کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، قرآن تو روز پڑھتے ہیں، لیکن آج رو کیوں رہے؟ تو 8 سال کا لڑکا دوڑتا آتا ہے، یا ابتی، او میرا ابا، او میرا ابا، لما تب، آپ رو کیوں رہے؟ قرآن تو آپ روز پڑھ رہے، آج رو کیوں رہے؟ تو وہ اپنے 8 سال کے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میرے نبی بلا رہے، احد میدان میں بلا رہے، اور یہ کہہ رہے جو آئے گا اس کو مغفرت ہو جائے گی، جو آئے گا اس کو جنت ملے، ساتھ میں بولو نا، مغفرت بھی ہو جائے گی اور جنت بھی ملے گی۔ تو 8 سال کے لڑکا کہتا چلو ابا ہم بھی چلے، جب مغفرت ملنے والی ہے، اللہ معاف کرنے والا، اور جنت ملنے والی ہے، تو لڑکا روتا کہتا ہے جنت ملے گی تو میری ماں بھی تو مجھے ملے گی نا، میری ماں جس کو میں دیکھا نہیں، انتقال ہو گیا، وہ بھی تو ملے گی، چلو نا۔ تو ابا سمجھاتے بیٹا یہ احد میدان، اس میں بچوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو کہا اچھا ابا بچوں کا کام نہیں ہوتا تو آپ جاؤ، آپ رو مت، اب جاؤ۔ کہا کیسے جاؤں بیٹا، کیسے جاؤں؟ تجھے کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں، کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں؟ یہ گھر میں تو ہے اور میں ہوں، تیری ماں تو ہے نہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کر جاؤں؟ معلوم نہیں میرے دوستوں، بیٹے کا نام کیا؟ بشیر، ابا کا نام کیا؟ عتبہ۔ کیا باتیں ہوئی، اللہ بہتر جانے کیا ہے کہ آخر میں بیٹے نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو تو جانا ہی جانا ہے، اور تیاری شروع ہو گئی، ابا جانے والے اور 8 سال کا بیٹا بولو گھر میں رہنے والا، تیاری شروع ہو گئی۔ جب اونٹ تیار ہو گیا، بہت دیر تک تیاری ہوئی ہوگی، جب اونٹ باہر تیار ہو گیا تو حضرت عتبہ اونٹ پر بیٹھے، کس کی طرف دیکھا؟ اپنے بیٹے 8 سال کے بیٹے کی طرف دیکھا، کیا محبت سے دیکھا ہوگا، اور کیا کہا معلوم؟ آجا بیٹا تو بھی آجا، بیٹھ جا۔ کہا مجھے بھی لے کے جاؤ گے؟ کہا تمہیں لے کے نہیں جاؤں گا، تھوڑا آگے تک جائیں گے، پھر وہاں سے میں تم کو چھوڑوں گا، سیدھے دوڑتے گھر پہ آ جانا، اور دیکھو گھر میں کھانا بھی تیار ہے، پینا بھی تیار ہے، کپڑے بھی تیار ہے، تم کو جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے سب میں نے تیار رکھا ہوں۔ تو وہ بیٹا بیٹھ گیا، کس پر؟ اونٹ پر۔ ابا اور بیٹے چلے، یعنی حضرت عتبہ بھی بیٹھے ہیں، اور آگے 8 سال کے بیٹے بشیر کو بھی بٹھایا، اور وہ اونٹ چلا اپنی روانی کے ساتھ، وہ اونٹ چلا، لیکن اونٹ تھوڑا زیادہ آگے نکل گیا تو باپ کو فکر ہوئی میرا بیٹا واپس جائے گا گھر پہ یا راستہ بھٹک جائے گا، تو اونٹ کو رکایا، خود بھی اترے، بیٹے کو بہت دیر تک گلے لگایا، بہت دیر تک روئے، کہا بیٹا ہم تھوڑا دور آ گئے، لیکن تو دیکھ اطمینان سے چلتے جانا، کہیں بھی رائٹ لیفٹ میں ٹرن نہیں لینا ہے، سیدھا جانا، دیکھ اپنا گھر نظر آئے گا، اور بیٹا گھر میں جا کے کپڑے بدل لینا، نہا لینا، کھانے کا بھی انتظام ہے، پینے کا بھی انتظام ہے، کھجوروں کا بھی انتظام ہے، بیٹا سب آرام سے کر لینا۔ آپ کو معلوم ہے وہ 8 سال کا بیٹا آخری جملہ جو ابا کو کہتا، ابا آپ جا رہے ہو نا، مغفرت ملے گی نا، آپ کو جنت ملے گی نا؟ ابا کہتے ہیں ہاں۔ بیٹا آخر میں کہتا ہے انتظرک یا ابی، ابا جاؤ، انتظار کروں گا آپ کا انتظار کروں گا، میں بہت انتظار کروں گا آپ کا۔ یہ کہہ کر بیٹا اس طرف چلا، ابا چلے، حضرت عتبہ گئے، وہ میدان احد میں پہنچے اور وہاں شہید ہو گئے۔ ارے بولو وہاں شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب بیٹے کو یہاں خبر ملی کہ جو احد میدان میں گئے تھے اب واپس آ رہے، تو بیٹا جو ہے نا، بیٹا وہ خود حضرت بشیر بعد میں کہتے کہ میرے ابا نے مجھے کہا تھا نا گھر میں جا کے نہا لینا، کھانا کھا لینا،
پانی پی لینا، کھجور رکھی ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ کھانا کھاؤ تو مجھے میرا ابا نظر آئے، پانی پیوں تو مجھے میرا ابا نظر آئے، کھجور کو ہاتھ لگاؤں تو میرے ابا نظر آئے، رات کو سوؤں تو خواب میں ابا نظر آئے، کیونکہ میں نے میرے گھر میں میرے ابا کو ہی دیکھا تھا، وہی میرے ابا تھے، وہی میری ماں تھی، وہی میرا خاندان تھا۔ کہتے ہیں لیکن جیسے مجھے خبر ملی کہ احد والے واپس آ رہے ہیں، تو یہ 8 سال کے بچے حضرت بشیر کہتے ہیں میں نے غسل کیا، میں نہایا، میں نے اچھے کپڑے پہنے اور سیدھے پہاڑی پر کھڑا ہو گیا، اور پہاڑی پہ سے میں انتظار کرتا تھا ابھی میرا ابا آئیں گے، ابھی میرا ابا آئیں گے۔ سچ بتاؤ ابا آنے والے تھے؟ ارے بولو ابا آنے والے تھے۔ کہتے ہیں میں جو پہچان والا نظر آتا ان کو جا کے پوچھتا اے نبی میرا ابا کہاں ہے؟ میرا ابا کو آپ پہچانتے ہو نا؟ ان کا نام اتبا ہے، یہ محلے میں رہنے والے، یہ ان کا گھر ہے، وہ میرا ابا گئے، وہ آئے نہیں۔ وہ حضرت بشیر کہتے کتنے گھنٹے کھڑا رہا مگر کوئی ایسا نہیں جو مجھے بیٹا کہے میں اس کو ابا کہوں۔ کہتے میری نظر پڑی اللہ کے رسول آ رہے، بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آ رہے۔ تو کہتے میں گیا، اب کہتے میں 8 سال کا، میرے اندر وہ رسپیکٹ ڈسپلن تھوڑی تھا، یوں گیا اور جا کے میرے نبی کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور جا کر کہا ما فعل بی ابی، ما فعل بی ابی، میرا ابا نظر نہیں آ رہے، کب سے میں کھڑا ہوں، اور اچھا ہوا کہ آپ نظر آ گئے، آپ کو تو میں پوچھوں کہ میرا ابا کا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ یہ 8 سال کے تھے، کہتے بہت دیر تک نبی کا ہاتھ پکڑا رہا، ان کا چہرہ دیکھتا، وہ میرے چہرے کو دیکھتے، میں ان کا چہرہ دیکھتا، وہ میرے چہرے کو دیکھتے۔ کہتے میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا علمت ان ابی قد استشہد، کہا اللہ کے رسول اب کے چہرے سے لگتا ہے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول گردن ہلاتے، ہاں ان ابا کا قد استشہد، تیرا ابا کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تیرے ابا۔ وہ حضرت بشیر بولو کتنے سال کے؟ 8 سال کے۔ وہیں سے ہمارے نبی کے ہاتھ کو چھوڑا اور جو دوڑے معلوم نہیں کوئی جنگل میں جا کے بیٹھ گئے، بالکل بیابان جنگل میں جا کے بیٹھ گئے اور زور سے رو کر کہتے اللہ کیا قصور تھا میرا، اللہ کیا قصور تھا میرا کہ میری عمر 8 سال، میری امی بھی گئی، میرے ابا بھی گئے، اور روئے جا رہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسا کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا رو رہے تھے، یوں مڑا تو فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتے کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے بتایا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا بہت پہلے انتقال ہو گیا، میں تو گھر میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میں تو گھر میں پانی بھی نہیں پیا تھا، میں تو رات کو سوتا بھی نہیں تھا، اتنی عمر میں نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور حضرت بشیر جو 8 سال کے تھے ان کو گلے لگایا اور اپنے کندھے پر بٹھا دیا، کہا آ جاؤ میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، اور ہمارے نبی کندھے پر بٹھا کر نکلے اور لوگوں کو کہتے تھے اے لوگوں یہ مت کہنا کہ ان کے ابا نہیں ہے، آج سے اس کی ماں عائشہ بن گئی ہے اور ان کے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ حضرت بشیر فرماتے میں 8 سال کا اتنی خوشی ہوئی کہ جہاں بچے کھیلتے تھے نا وہاں جا کر میں نے خود کہا آج سے میری ماں عائشہ ہے اور میرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو یہ ساری چیزوں کے بعد قرآن ہمارے گھر پر آیا ہے، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہ قرآن والوں کو سمجھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا حالات ہیں ہمارے میرے پیاروں۔ بہت محنت سے یہ قرآن آیا۔ میں نے کہا نا قرآن کے پیچھے ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ کے آنسو بھی چھپے ہیں، قرآن کے اندر ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے۔ یہ حضرت بشیر اور اچھا چلو حضرت بشیر تو آ گئے، اور بولو خوش ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ کیونکہ ابا کون مل گئے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں کون مل گئے؟ عائشہ۔ مگر آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ جب حضرت عتبہ شہید ہوتے ہوں گے ایسا تو ہوگا نہیں کہ یوں مارا اور یوں شہید ہو گئے، جب وہ شہید ہوتے ہوں گے ان کے بدن سے خون نکلتا ہوگا، کیا ان کو اپنا بیٹا یاد نہیں آتا ہوگا کہ میرا بیٹا کھایا، میرا بیٹا پیا؟ لیکن انہوں نے طے کر لیا کہ ہم سب چیزوں کی قربانی دے دیں گے لیکن اللہ کے رسول کے قرآن کو ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ آج ہم نے سب سے زیادہ ذلیل کیا۔ ابھی بولتا محمد کے علاقے سے آکسیجن آیا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے اس سے پہلے محمد کے علاقے سے قرآن آیا ہے۔ اگر قرآن کو صحیح رکھے ہوتے تو آج یہ حال ہی نہیں ہوتا۔ آج ہمارا جو حال ہے نا قرآن سے پوچھو،
اللہ فرماتے، سنو پورا مجمع سننا، اللہ فرماتے کہ کوئی بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان، جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے، گرم غذائیں بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی غذائیں بھی آ رہی ہے، ویج بھی آ رہا ہے، نان ویج بھی آ رہا ہے، اور سی فوڈ بھی آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں میں بہت دیتا، لیکن اللہ فرماتے وہ گناہ میں حد کرتے، اتنی حد کرتے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور بتاؤ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ نہیں کی؟ کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، اگر لے لیتا تو میں کیا کرتا؟ ہاں، آنکھوں کا غلط استعمال ضرور کیا، عورتوں کو دیکھا، برابر لائن سسٹم، برابر موبائل، ہمارا موبائل جاگتا رہتا ہے، اور معلوم نہیں کتنی سنیپ چیٹنگ ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے اللہ نے آنکھیں دی، کان دیا، تو اسے وہ یوں لگا دیا اور بازار میں چل رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گاڑی میں میوزک سن رہا ہے، زبان قسم اللہ کی کس کی غیبت نہیں کرتا، کس کو ماں کی گالی نہیں دیتا، کس کو ڈانٹتا نہیں، کس کو دھمکاتا نہیں، ہاتھ پاؤں تو گناہ۔ ارے میرے پیارو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ایک بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان، آج کی مثال میں ہمارا ہندوستان، ہر قسم کا آرام تھا، کاروبار چل رہے، دھوم دھام کما دھما رہے گے، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کہتا 2 عذاب دوں گا، ایک تو بھوک سے تڑپاؤں گا، اور نمبر 2 تمہارے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا، ابھی مرے گا، ابھی مرے گا، ابھی مرے گا۔ بتاؤ یہ دونوں آئے کہ نہیں آئے عذاب؟ آج بھوکے نا، اناج تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج جاؤ ہمارے سورت کے علاقے میں جاؤ، لائنوں کی لائنیں کھڑی ہے، اناج تقسیم ہو رہا، غلہ تقسیم ہو رہا، سحری کا انتظام تقسیم ہو رہا، افطاری کا انتظام، عید کا انتظام، سیوئی تقسیم کرو، دودھ تقسیم کرو، تیل بانٹو، چاول بانٹو، گیہوں بانٹو، کیوں نہیں بانٹیں گے؟ تو بیچاری عورتیں روتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا عذاب ڈر، سب لوگ بیٹھے، سب کو ڈر، مر جاؤں گا، اور چچا مر گئے، وہ پھلا مر گیا، میرا وہ پھوپھی زاد بھائی مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، پھر بھی اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے، یہ حالات دور کر دوں گا۔ کیا کر لے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے پوری بات، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن۔ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہے، آمنۃ مطمئنہ، اطمینان ہوتا ہے، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ کہتے بہت روزی آتی ہے، بہت کاروبار زور پہ چلتا ہے، ہزاروں کماتے ہیں، لیکن ایک دن بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا بھی غلط استعمال کیا۔ اللہ فرماتے اب بھوکا تڑپاؤں گا، اب ڈر سے تڑپاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کرتا ہوں، کہ تمہارے گناہوں کی نحوست میں یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آج پہلا کام تو بھائی قرآن، کون کون تیار ہے بھائی؟ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت رمضان میں پڑھا ہوگا، بے شک آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن رمضان کے بعد قرآن کو بالائے طاق مت رکھ دینا، ایسا قرآن کو بھول جاتا ہے کہ اب سیدھا آنے والا رمضان۔ میرے پیارو، میں نے کہا نا قرآن کی بھی قدر کرو، قرآن والوں کی بھی قدر کر جاؤ۔ آپ نے ایک عورت کا نام سنا ہوگا، ہے نا، اللہ دیکھو کتنا پیارا ہے، حضرت رابعہ بصریہ، سنا نام؟ سنا؟ یعنی ہاں بولو نا، سنا؟ حضرت رابعہ بصریہ کا نام سب نے سنا ہوگا۔ انتقال، حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا، بہت بڑی ولیہ تھی، تو جب ان کا جنازہ لایا گیا تو پورا یہ میدان بھر گیا نماز پڑھنے والوں سے، کیونکہ جب بڑا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اب رابعہ بصریہ ولیوں کی ولیہ تھی، اور پورا بصرہ جانتا تھا کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی ولیہ، انتقال ہوا، پورا میدان بھر گیا، اس میں ایک گنہگار بھی نماز پڑھنے آیا، اور وہ گنہگار کون تھا معلوم؟ شرابی، کبابی، جواری، اور سب سے بڑا اس کا کام تھا کفن چوری کرنے کا، اور وہ جنازے کی نماز میں جان بوجھ کے جاتا تھا۔ کیوں جاتا تھا؟ تاکہ پورا معلوم ہو جاوے کہ اب یہ جنازہ اٹھے گا
کون سے قبرستان میں جائے گا، کون سی جگہ پہ دفن ہوگا. تو رات کو جب سناٹا ہو جاوے قبر کھودتا تھا، کفن نکالتا تھا اور بازار میں بیچ دیتا تھا، اور اسی پیسوں سے پھر شراب اور کباب اور عیاشی یہ سب کرنا عادت تھی. میں بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو کفن چور بھی اس میں تھا. اب اس کا مقصد تو نماز تو مقصد تھا نہیں، لیکن سب نے نماز پڑھی، اس نے بھی نماز پڑھ لیا، اور پھر دیکھتا رہا کہ یہ جنازہ چونکہ بہت بھیڑ بھاڑ ہے، کہاں پر جا رہا ہے، کون سے قبرستان میں جا رہا ہے، قبرستان بہت لمبا چوڑا بڑا ہے، کون سے ایریا میں اس عورت کو دفن کیا گیا. خیر جب سب ہو گیا، رات کا سناٹا، میں کہتا ہوں اپنے اعتبار سے رات کے 2-3 بجے ہوں گے، تو اس کی تو عادت تھی کفن چوری کرنے کی. گیا، جیسے قبر کے پاس گیا، بھائی اللہ کے ولیوں کا ایک رعب ہوتا ہے، بولو اللہ کے ولیوں کا ہے وہ قدرتی رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، جو حالت حیات میں بھی ہوتا ہے، حالت ممات میں بھی ہوتا ہے، زندگی میں بھی ہوتا ہے. اور قبر یہ گیا، وہاں گیا، اور جیسا گیا تو یہ ہاتھ کانپنے لگا. نہیں، یہ ان کا کفن چوری کرنا بہت مشکل کام ہے، نہیں کیا. آ گیا واپس. پورا دن دوسرا نکلا، کہا کہ میں کیسے ہار گیا، اتنے زیادہ کفن میں نے چوری کر، کل میرا ہاتھ کانپنے لگا، آج رات کو معاملہ نمٹا دیتا ہوں. اب وہ دوسری رات کو پھر کن کے قبر کے پاس حضرت رابعہ بس آیا، قریب آیا، پھر یہ ہاتھ کانپنے لگا، پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا. چلا گیا. پھر اپنے آپ کو سوچا کہ یہ میرے سے ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں نے کئی قبرستان میں گیا ہوں، کئی قبروں کو کھودا ہوں، کئی کفن چوری کیا ہوں، اور کتنے کفنوں کو مارکیٹ میں بیچا ہوں، اور میں شراب پینے والا، میں ہر طرح گناہ کرنے والا، میرے کو کیا ہو گیا، میری ہمت کیوں کمزور ہو گئی. تیسری رات بڑی ہمت کر کے، بولو کس کی قبر پر، حضرت رابعہ بصریہ. جیسا بھی قبر کو چھوا نا کہ اندر سے رابعہ بصریہ کی آواز آئی، ارے جس کی بخشش ہو گئی، جس کی بخشش ہو گئی اس کے کفن کو چوری کیا جاتا ہے، اور چوری کرنے والا بھی وہ جس کی بخشش ہو گئی. بھائی جس کی معافی ہو گئی اس کے کفن کو چوری کیا جاتا ہے، اور جو چوری کرنے آیا ہے اس کی بھی معافی ہو گئی. اب جب رابعہ بصریہ کی آواز آئی تو یہ بھائی آدمی گھبراوے کہ نہیں گھبراوے، قبر میں سے آواز آئی. ہاں ہم لوگ تو ٹیکے بھی نہیں مارتے کہ قبر میں سے آواز آئی، اور وہ پیچھے جیسے دوڑا اور گرا، اور گر کر کہنے لگا، رابعہ اب مجھے معلوم ہے تیرا انتقال ہو گیا ہے، لیکن تیری بات سمجھ میں نہیں آئی. تو نے کہا کہ تیری مغفرت ہو گئی، اب تیری تو مغفرت ہونے ہی والی تھی کیونکہ تو اللہ کی ولیہ تھی، لیکن میری مغفرت کیوں ہو گئی؟ تو کہتی چوری کرنے والے کی بھی مغفرت ہو گئی، جس کا کفن چوری کیا جاتا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، تیری مغفرت تو سمجھ میں آتی، میری مغفرت کیوں ہو گئی؟ تو رابعہ بصریہ کی آواز آئی، ارے جتنے لوگوں نے، میں اللہ کی ولیہ، اللہ کو میری عبادت پسند آئی، جتنوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اللہ نے سب کی مغفرت کر دی ہے. تو بھی مغفرت والا ہے، میں بھی مغفرت والی ہوں. کیوں مغفرت والا؟ مغفرت والی کا کفن چوری کرنا. میرے پیاروں کہا ہے وہ آدمی اس زمانے کا بعد میں ولی بن گیا. تو اللہ والوں کی جوتی میں تو یہ ملتا ہے، زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں سب سے پہلا کام، بولو تیار، سب لوگ تیار انشاءاللہ. نہیں پکی بات کرو تو میں بات پر آ جاؤں. قرآن پاک پر محنت کریں گے انشاءاللہ، خوب پڑھیں گے قرآن، وعدہ کرو، بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. اور قرآن پاک میں کتنی نیکی ہے بھائی، اتنی نیکی. اگر کوئی دکان میں ہوئے تو آدمی 24 گھنٹہ دکان نہیں چھوڑے. ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنة بعشرة امثالها لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیا اللہ نے 10 نیکیاں لٹا دی. کتنی نیکیاں لٹا دی؟ ایک حرف پہ 10 نیکیاں. اور رمضان میں 70 ایڈ کرو تو ایک حرف پر 80. ارے بولو ایک حرف پر 80 نیکی رمضان میں. اور آگے ہمارے نبی فرماتے، دیکھو آپ قرآن پڑھو گے، الف لام میم، الف لام میم. ہمارے نبی کہتے اس کو ایک حرف مت سمجھنا، اس کو ایک حرف مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ 10 نیکی ملے گی یا رمضان میں 70 ملے گی، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. الف لام میم پڑھ لے، رمضان کے باہر بھی پڑھ لے تو 30 نیکیاں تیرے نام ہے اعمال میں. کتنی دیر لگتی؟ پڑھو الف لام میم، 30 نیکیاں. اتنے میں اگر کوئی اپنے کو 30 روپیہ دینے والا ہو تو
اللہ دے رہا ہے، لینے کو کوئی تیار نہیں ہے؟ تو تیار ہو، بولو قرآن پاک کے لیے تیار ہو؟ کون کون تیار؟ بولو کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھو قرآن پاک کی محبت سے ایک غیر مسلم کو ایمان ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو ہم کو تو ایمان ملا ہوا ہے، دوسری نعمت کیا ملی؟ کعبۃ اللہ کا حج نصیب ہوتا ہے قرآن پاک کی محبت سے۔ اور تیسری بات، رات کو کئی بار سوتا ہے، اٹھنے سے پہلے خواب میں پیارے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ایک بار قرآن سے محبت کرو، قرآن اچھا پڑھو، قرآن محبت کرو، قرآن کو پکا یاد کرو۔ حافظ ہے تو پکا یاد کرو، غیر حافظ ہے تو روزانہ پڑھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی قرآن پاک کا حافظ ہے، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرے، فرماتے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی یہ قرآن بھولے گا نہیں۔ بولو قیامت کے دن قرآن بھولے گا نہیں۔ اور اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو ٹائم طے کر لے، کیونکہ ہر جو حافظ نہیں ہے ہر ایک کی سپیڈ الگ الگ ہوگی، کوئی اٹک کے پڑھے گا، کوئی نہیں اٹک کے پڑھے گا، تو طے کر لو کہ بھائی پونا گھنٹہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 24 گھنٹے میں پونا گھنٹہ قرآن پڑھوں گا، نہیں آتا ہے تو سیکھوں گا، روزانہ پونا گھنٹہ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت میں اگر اللہ نے جہنم کا فیصلہ کیا تو حدیث پاک میں لکھا قرآن کھڑا ہو جائے گا، اللہ اس کو شکل صورت دے گا اور قرآن کہے گا اللہ یہ کیسے جہنم میں جائے گا، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ان کی شفاعت آ گئی ہے، جا جنت میں ڈالا جا۔ اور جو حافظ قرآن، آج تو بہت جگہ قرآن ختم ہوگا، حافظ قرآن کی تو کیا شان ہے۔ ہمارے یہاں حافظ قرآن کی کوئی بیچارہ وہ حافظ قرآن سوچتا ہے کیوں میں حافظ بنا، کیا ملتا میرے کو مہینے کا۔ لیکن یہ حافظ قرآن کی شان، بولو کہاں پر؟ قیامت کے دن کیا شان ہوگی معلوم؟ جب قیامت کا دن ہوگا پورے سب کے سب تھر 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 کانپتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ کانپتے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اَيْنَ الْحَامِلُونَ، اللہ کا اعلان ہوگا قرآن والے کہاں ہیں، قرآن کے حافظ کہاں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہمارے کتنے بیٹے ہوں گے، ہماری کتنی بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، پوتیاں ہوں گی، نواسے ہوں گے، نواسیاں ہوں گی، ہم خود ہوں گے، جتنے حافظ ہوں گے سب لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب وہ ہے جن کے سینے میں میرا قرآن ہے۔ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، یہ سب حافظ ہے، یہ لڑکے بھی حافظ ہے، لڑکی بھی حافظہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج میں کسی کو نہیں بلاؤں گا، میں اپنے ہاتھ سے ان کو موتیوں کا تاج پہناؤں گا۔ کون تاج پہنائیں گے؟ اللہ۔ اور اللہ کا ہاتھ کیسا؟ کما یلیق بجلالی و شانی، لیکن اللہ فرماتے میں موتیوں کا تاج پہناؤں گا، اور ہمارے نبی فرماتے وہ تاج ایسا ہوگا کہ اس کا ایک موتی نکالو دنیا میں ڈالو تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ چلو اللہ تاج پہنائیں گے، ہاں بولو نا سبحان اللہ۔ ان کو بھی پہنائیں گے، یہ تو حافظ ہے، حافظہ ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ پھر کہیں گے ان کے ماں باپ کو بلاؤ، ان کو بھی میں اپنے ہاتھوں سے تاج پہنانے والا ہوں۔ چلو تاج ہو گیا، تاج پوشی ہو گئی، ماں باپ کی بھی ہو گئی، حافظ کی بھی ہو گئی، جو بچیاں حافظہ تھی ان کا بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو کھڑے ہو جاؤ قیامت کے میدان میں۔ تو وہ جو ہوں گے نا، تاج تو ہوگا سر پہ لیکن بدن تھوڑا تھوڑا، بولو نا کہ قیامت کا دن سب لوگ کانپتے ہوں گے۔ تو اللہ کہیں گے تو کیوں ڈر رہا ہے، سر پہ تاج ہے، ڈر کیوں رہا ہے؟ تو اللہ ڈر تو لگتا ہے نا، سبھی لوگ ڈر رہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میرا قرآن تیرے سینے میں کیوں دیتا؟ اگر عذاب دینا ہوتا تو میرا قرآن کیوں دیتا؟ عذاب دینا نہیں ہے، تبھی تو سینے میں قرآن دیا اور سر پر میرے ہاتھ کا لگایا ہوا تاج دیا۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پڑھ پڑھ قرآن پڑھ، اور جنت کی سیڑھی چڑھ، تیری آخری آیت آئے گی من الجنت والناس، دروازہ جنت کا کھلے گا، یہاں قرآن کی ختم ہوگی تلاوت، وہاں جنت کی انٹری شروع ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اسے قرآن کے پیچھے محنت کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ آج سے کون کون تیار ہے؟ ایک پکا ارادہ، دیکھو 27ویں رات ہے، اب جھوٹ نہیں بولنے کا، اب 27ویں رات آنے پڑھیں گے نا، قرآن پڑھیں گے۔ آپ دکان میں بے شک محنت کرے، دکان میں بے شک محنت کرے، لیکن کوئی دکان میں صبح 11 بجے جاتا ہے، کوئی 12 بجے جاتا ہے، کوئی شام کو 8 بجے آتا ہے۔ نو بھائی، ایک مولانا کو بول دو نا میں پونا گھنٹہ تمہارے پاس پڑھنے آؤں گا، میرا قرآن صحیح کروا دینا۔ میرے پیاروں، موت آئے گی بھلے قرآن صحیح ہوا نہیں ہوا، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر
اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ تو کریں گے سب لوگ، ایک کام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ 3 کام میں بول کے جاؤں گا، بڑی رات آ رہی ہے۔ ہاں کریں گے، حضور سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا بتاؤ نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر مکے میں ایک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام تھا فضالہ۔ کیا نام تھا؟ فضالہ۔ ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو جہل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ یہ جوان تھے، ابو جہل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت تھا۔ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر محمد کو قتل کر دے نا 100 اونٹ دوں گا۔ کتنا اونٹ دوں گا؟ یہ فضالہ نے ابو جہل کو کہا کعبے کی قسم کھا، کیونکہ تو پھر جاتا ہے، اگر تو صحیح میں 100 اونٹ دینے والا ہے تو میں قتل کر کے آؤں گا، نعوذ باللہ۔ اور صحیح بتاؤ، کوئی ہمارے نبی کو قتل کر سکتا جس کی حفاظت کون کرتا ہو؟ تو معلوم ہے نا، ایک مرتبہ معلوم ہے نا کیا ہوا، وہ کچھ ایسا صحابہ کرام کو لگا کہ کوئی ہمارے نبی کو تکلیف پہنچائے، تو 2 صحابی چوکیدار بن گئے، پہرے دار بن گئے۔ ہمارے نبی آئے، کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا وہ ہم کو ڈر لگتا ہے کوئی آپ پر حملہ کر دے، اس لیے ہم نے ابھی طے کیا ہے کہ دن میں کچھ گھنٹے رہیں گے، کچھ گھنٹے رات میں آپ کی پہرے داری ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، ہم مخلوق کی نہیں، ہم اللہ کی پہرے داری میں رہتے ہیں۔ اور قرآن نے فرمایا، پڑھو نا، قرآن نے فرمایا ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو نا میرے ساتھ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، جو کام تم کو دیا ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام، بس اس کو لے کر اٹھو اور گلی گلی چپے چپے پہنچا دو۔ کسی کے مارنے کی فکر مت کرو، جو اللہ کی حفاظت میں ہوگا اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو فضالہ اور ابو جہل بیٹھے، فضالہ نے کیا کہا، تمہاری بات پکی ہوئے کہ 100 اونٹ دینے والے تو میں قتل کر کے آؤں؟ تو ابو جہل نے کہا ہاں بات تو کہا، تو کعبہ کی قسم کھا۔ تو ابو جہل نے قسم بھی کھائی اور بتایا بھی کہ یہ اونٹ ہے، اس زمانے میں کہتے تھے سرخ اونٹنیاں جو بہت ہی اسپیشل ہوتی تھی، وہ 100 دوں گا۔ تو فضالہ نے کہا کوئی بات نہیں، خنجر تیار کیا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، زہر ہوتا تھا نا، پوائزن، اس میں خنجر کو ڈبوتے تھے، کیا کہ خنجر اگر لگے اور برابر نہ لگے تو کم از کم پوائزن تو باڈی کے اندر چلا جائے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اور اس نے خنجر کو بالکل تیار کیا، اور یہاں اس کو خنجر کو یہاں چمڑے کے اندر باندھ کر رکھا، اور اوپر یوں چادر ڈال دی، جیسے عمرہ والے جو احرام میں ڈالتے وہ چادر ڈال دی، اور وہ کعبے کے پاس گیا، دیکھا کہ ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بس طواف کرتے کرتے میں یہ معاملہ ختم کروں گا، اس لیے جہاں ہمارے نبی طواف کر رہے نا، بازو بازو میں وہ بھی طواف کر رہا، اور بار بار یوں ہمارے نبی کو دیکھ رہا، بار بار ہمارے نبی کو دیکھتا۔ لیکن ہمارے نبی کے چہرے کا رعب اور دبدبہ کیسا ہوگا، بولو سبحان اللہ، چہرے کا نور کیسا ہوگا، بولو سبحان اللہ، چہرے کا جمال اور حسن کیسا ہوگا۔ وہ بار بار ارادہ کرے کہ یہاں سے خنجر نکالے اور ہمارے نبی پر حملہ کرے، لیکن خود اس کا دل اندر سے کہیں نہیں، ابھی برابر ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے چکر میں، کتنے طواف میں کتنے چکر لگتے ہیں؟ 7 چکر لگتے، دوسرے چکر میں بھی ہمت نہیں ہوئی، تیسرے میں بھی نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، 5ویں میں بھی نہیں، 6ٹھے میں بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے چکر شروع ہوتا ہے حجر اسود پر، جو لوگ گئے ہوں گے وہاں پہ، اور ختم ہوتا ہے حجر اسود پر، وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور وہیں پر جب 6ٹھے چکر میں حجر اسود پر ہمارے نبی آئے اور آگے چلے، اور یہ پھر 7 میں، اب کتنا چکر باقی ہے؟ تو ہمارے نبی نے کہا فضالہ، فضالہ نے کہا ہاں کہے نا کیا ہوا؟ کہا ایک ہی چکر باقی ہے۔ 6 چکر سے کوشش کر رہے ہو، ایک ہی چکر باقی ہے۔ تو کہا نہیں میں کچھ کوشش نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں تو بس یہ طواف کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا طواف کر رہے ہو تو ادھر کیا ہے؟ ایسا کر کر ہمارے نبی نے یوں ہاتھ رکھا تو جو خنجر اندر تھا نا وہ یوں زمین پر گرا، وہ خنجر زمین پر گرا، اس کے ساتھ فضالہ ہمارے نبی کے قدموں پہ گرے، اور کہا یہ میرے اور ابو جہل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، میں یقین مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسے پیارے نبی ہم کو ملے میرے پیاروں، ایسے پیارے نبی ہم کو ملے، ورنہ ہم ہوتے تو وہ خنجر لے کر پہلے اس کو بھونکتے سامنے والے کو،
کہ اچھا 6 چکروں سے میرے پیچھے گھوم رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور خنجر یہاں نکلا، لایا خنجر سے میں تجھے مارو. لیکن ہمارے نبی نے گلے لگا لیا میرے پیاروں، گلے لگا لیا. اس لیے میں آپ سے کہوں گا ہم بھی نبی کے طریقے پر بولو. کون کون تیار بھائی؟ جلدی جلدی بولو. بولو تیار، تیار سب تیار انشاءاللہ. نہیں بولو تیار، کیونکہ اب بات ختم کرنا. بولو تیار نہیں انشاءاللہ. بھائی جب تیار ہو تو پھر پورے تیار ہو جاؤ نا. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے اسلام میں پورے. بولو اسلام میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتے اسلام میں پورے پورے. کچھ پہ عمل کرنا، کچھ پہ عمل نہیں کرنا، یہ غلط بات ہے. بولو اسلام میں اور پورے پورے ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ. اور ابھی تو اپنی زبان سے خود نکل آیا بھائی کہ ہمارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے نبی کے ملک کا کتنا بڑا احسان ہے. کہاں سعودی اور کہاں ہندوستان، مگر وہاں سے آکسیجن آیا، ہمیں خوشی ہوئی. ارے وہاں سے قرآن بھی آیا ہے آج سے. وہاں سے یہ بھی ہے. بولو نا کیا یہ کہاں سے آئی؟ یہ میرے گھر کی چیز ہے. نہیں یہ میرے گھر کی چیز ہے. بولو نا. وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ہاں داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو. مجھے معلوم ہے آدمی داڑھی رکھتا ہے تو بوڑھا بھی دکھتا ہے، بال سفید ہوتے تو اور بھی زیادہ بوڑھا دکھتا ہے. لیکن اجمیر والے بابا کیا بولے؟ ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. تو آج سے کون کون تیار ہے؟ آج 27ویں رات آنے والی ہے. ایک پکا ارادہ اسلام میں پورے پورے آئیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم ہم جیسے جیسے اسلام میں آئیں گے اللہ حالات اچھے کرتے جائے گا. اللہ کی قسم سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ایک آخری بات میں کہوں گا میرے پیاروں، رات آ رہی ہے، بڑی رات. فرشتے ملاقات کریں گے جیسے شروع میں بتایا. بولو انشاءاللہ. حضرت جبرائیل بھی آئیں گے. بولو انشاءاللہ. قرآن پاک بھی بہت جگہ ختم ہوں گے. بولو انشاءاللہ. رحمت اور برکت اور مغفرت کی رات ہوگی. بولو انشاءاللہ. قرآن پاک کے نازل ہونے والی رات ہے. بولو سبحان اللہ. 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے یہ مہینے میں کوئی گناہ، یہ رات میں خاص کر کے کوئی گناہ، اللہ کے واسطے موبائل کا سوئچ آف. آج رات کو کوئی موبائل نہیں. آج میں فرشتے اور اللہ. بولو میں فرشتوں کی ملاقات اور اللہ کی مغفرت. میں فرشتوں کی ملاقات اور اللہ کی مغفرت. کون کون تیار ہے؟ کوئی ادھر ادھر ٹہلنا وہلنا نہیں. آج کی رات بنا لے. میں نے حضرت بایزید بستانی کے بارے میں بتایا، فرماتے جب شب قدر آئی میں نے دیکھا وہ 27ویں رات تھی، اور فرمایا میں نے شب قدر میں دیکھا کہ جو یہ رات میں بن گیا اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بنا دیے. تو یہ ٹائم ہمارے پاس آ رہا ہے. توبہ کریں گے؟ بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. نہیں بولو نا توبہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میں توبہ کے لیے ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہوں اور بہت اچھا واقعہ بار بار بیان کرتا ہوں اور میرے کو فائدہ ہوتا ہے اور میں اپنے آپ کو سناتا ہوں. آپ کو معلوم ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گنہگار، بولو ایک بہت بڑا گنہگار قاری عقیل صاحب، بہت بڑا پاپی، بہت بڑا مجرم، سب کے ناک میں دم کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلائے پہاڑ پر. آؤ جاتے تھے نا پہاڑ پر. گئے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرنا؟ اللہ نے کہا وہ جو ہے نا تمہاری بستی میں کون گنہگار، اس کو نکالو. تمہاری بستی میں سے نکال کے دوسری بستی میں بھیجو. اگر نہیں بھیجو گے 24 گھنٹے میں تو پوری بستی کو آگ سے برباد کر دوں گا. حضرت موسیٰ ہے. اب ڈائریکٹ اس کو تو جا کر بولے نہیں نا، اس کو جا کر تھوڑی بولے کہ تو گاؤں چھوڑ دے کہ بستی چھوڑ دے. حضرت موسیٰ نے بڑے بڑے وڈیلوں کو جمع کیا اور جمع کر کے بولو نا اس کو سمجھاؤ. سب نے سمجھایا کہ بھائی دیکھ تو چھوڑ دے یہ گاؤں، نہیں تو پورا گاؤں برباد ہو جائے گا، بچے برباد ہو جائیں گے، عورتیں برباد ہو جائیں گی، ہمارے کھیت زمین سب برباد ہو جائے گی، ایک تیرے جانے سے سب آباد ہو جائیں گے. تو اس نے دوسرے گاؤں میں چلا گیا. ارے بولو وہ کون؟ وہاں گناہ، وہی گناہ کی عادت دوسرے گاؤں میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ جا کر کہو، اس کو کہو یا گاؤں والوں کو کہو 24 گھنٹے میں اس کو نکالے ورنہ پورے علاقے کو جلا ڈالوں گا، سب کو برباد کر دوں گا. پھر وہی معاملہ حضرت موسیٰ گئے، سب کو جمع کیا، سمجھا. بولو وہ کون سے گاؤں میں؟ بولو نا ساتھ میں کون سے گاؤں میں؟ وہاں پر بھی وہی معاملہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ بلائے اور اللہ نے کہا نکالو، اس بستی سے بھی نکالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک بستی، دو بستی، تین بستی کتنا نکالے؟ کہا بس نکالو ورنہ بستی کو برباد کر دوں گا. اب جب تیسری مرتبہ اس کو بستی سے نکالے تو اس نے کیا کہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان لیا، پینے کا سامان لیا اور جنگل میں چلا گیا کہ بار بار بستی سے نکلنے کا، اس سے اچھا جنگل میں. اب جنگل میں جتنے دن کھانا تھا بولو کھایا، پانی تھا پیا. ہاں جب سب ختم ہو گیا تو رونے لگا کیونکہ اب موت ہے، اب موت کے سوا کچھ بھی نہیں. لیکن روتے روتے اس نے ایک دعا مانگی، جو دعا ہمارے نبی نے ہم کو بھی سکھائی. بولو سبحان اللہ. کیا دعا مانگی معلوم؟ میں پہلے آپ کو اردو میں بتاؤں کیا دعا مانگی معلوم. اس کو معلوم تھا موت قریب آ رہی ہے، بس اب سانسیں بند ہونے والی، اب میرا سب ختم ہونے والا، اب زندگی ختم ہونے والی. تو آخری وقت میں دعا مانگتا اے اللہ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ بہت گناہ کیا، اللہ بہت گناہ کیے، لیکن اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ میں نے بہت گناہ کیا، اللہ تیرا کوئی نقصان ہوا؟ نہیں ہوا اللہ. اور اللہ اگر آج تو مجھے معاف کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ اللہ میں نے گناہ کیا، اللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں. اللہ اگر تو معاف کر دے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ جب نقصان نہیں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں تو مجھے معاف کر دے. انتقال ہو گیا. بولو آدمی کا کیا ہو گیا بول کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پر گئے اللہ نے فرمایا موسیٰ آؤ پہاڑ پر آؤ، جاؤ وہ جنگل میں جاؤ، جنگل میں موسیٰ اور جتنوں کو ہو سکے لے کر جاؤ. میرے ایک ولی بندے کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ایک پیارے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، میرے ایک لاڈلے بندے کا انتقال ہو گیا، میں جس سے بہت پیار کرتا تھا وہ میرے بندے کا انتقال ہو گیا. موسیٰ جاؤ کفن دفن کا معاملہ کرو. وہ زمانے میں جنازے کی نماز نہیں تھی، کفن دفن کا معاملہ تھا. کفن دفن کا معاملہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلو جنگل میں چلو جنگل میں چلو. اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بہت بڑا عبادت کرنے والا، بہت بڑا پرہیزگار، اللہ کا بہت چہیتا. انتقال ہو گیا، چلو سب جماعت کے جماعت چلے. وہ 3 گاؤں جہاں سے نکالا گیا وہاں کے لوگ بھی ساتھ میں چلے. کفن دفن کا معاملہ تھا. گئے دیکھا تو وہی ہے. اور جتنے گاؤں والے تھے کہا ان کو تو ہم نے نکالا تھا، نہیں تو پورے گاؤں میں آگ لگ جاتی، بربادی ہو جاتی. تو حضرت موسیٰ وہیں رک گئے کہ اب کفن دفن کرے کہ نہیں کرے، تو وہی ہے. تو حضرت موسیٰ واپس آئے. کہاں پر آئے؟ پہاڑ پر آئے. کہا اللہ یہ تو وہی ہے. اللہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہی ہے، لیکن آخر وقت میں اس نے جو کہا میں تجھ کو سناتا ہوں. اے موسیٰ تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کیا کہا اس نے جاتے جاتے یہ کہا اللہ میرے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، معاف کر دے. تیرے خزانے میں جب ظاہری بات ہے موسیٰ کہ پوری دنیا بھی گناہ کرے میرا کیا نقصان ہے، اور میں معاف کر دوں تو میرے خزانے میں کون سی کمی آنے والی ہے. تو میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے معاف کر دیا. اور میں نے کہا کہ سب کو لے کے جاؤ، اس لیے کہ مجھے اس دعا پر اتنا پیار آیا کہ اس کو تو معاف کیا، آج جو کفن دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں گا. وہ کون سی دعا جو ہمارے نبی نے بھی بتائی، اور آج کتاب میں عربی زبان میں وہ دعا لکھی ہے کہ یہ دعا مانگو. یا من لا تضرہ الذنوب، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، حب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک. یعنی اللہ ہمارے گناہوں سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اللہ معاف کرے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ جب نقصان ہی نہیں ہے اور خزانے میں کوئی کمی نہیں تو اللہ معاف کر دے. بولو یہ دعا مانگو گے نا انشاءاللہ. یہ توبہ کرنا اللہ کے سامنے بہت ضروری. تو ایک تو قرآن، نمبر 2 پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا. اور ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کیا پسند؟ بولو نا نماز. اور میرے کو معلوم ہے آپ پڑھتے ہو 5 ٹائم کی، اللہ آپ کو مبارک کرے، لیکن یہ ٹیمپروری نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عید کا چاند نظر آئے گا پھر فجر ہوئے گی، بولو انشاءاللہ. عید بھی ہوتی ہے پھر وہ ایک گھوٹالہ شروع ہو جاتا ہے. میرے پیاروں ایسا نہیں کرو گے، بولو نہیں کرو گے نا انشاءاللہ. اور نمبر 3 توبہ کرو گے نا، آج رات اللہ سے خوب معافی مانگیں گے، سب مانگیں گے انشاءاللہ. اچھا اور ایک بہت پیاری دعا لے کر آیا ہوں میں. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بدر. بولو کیا نام؟ بدر. بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو، نام بہت اچھا ہے بدر. ہاں اسی سے ہم لوگ بدر الدین بھی رکھتے ہیں. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت بدر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بہت پرابلم ہے، جان میں بھی پرابلم ہے، مال میں بھی پرابلم ہے، قرضے کا بھی پرابلم ہے، نہ
طاقت ہے نہ پیسہ ہے. ہمارے نبی نے ایک چھوٹی سی 3 لائن کی دعا بتائی، کہا روز صبح میں ایک بار پڑھ لینے کا. اور ہمارے نبی نے فرمایا تو نہیں کوئی بھی پڑھے گا اللہ جان بھی مضبوط کر دے گا، مال بھی مضبوط کر دے گا. تو وہ میں لے کر آیا ہوں. کن کو دیا وہ کارڈ؟ یاسر بھائی ہے نا ہمارے، ان کے پاس وہ کارڈ پہنچ گیا ہے، وہ بعد میں دے دیں گے انشاءاللہ. روز صبح میں کتنی مرتبہ پڑھ لینے کا وہ دعا کو؟ 1 مرتبہ پڑھ لینے کا. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ چلو اب گردن جھکا دو، سب لوگ گردن جھکا دو اور بالکل پیار محبت کے ساتھ سب لوگ 2 منٹ جیسے کوئی نہیں. بھائی لائٹ بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کر دو. کوئی نہیں، میں اور میرا اللہ، بس میں اور میرا اللہ، کیونکہ رات آ رہی
رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک۔